بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں یہ بات کر رہے تھے کہ طلاق کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کے احکامات دیے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روک کے رکھو، اور یہ زیادتی ہوگی۔ جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ پھر تم جب اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہر سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہم لوگ کل جو بات کر رہے تھے اس میں طلاق رجعی کی بات ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں خلا کی بھی ایک صورت بتائی گئی کہ اگر عورت چاہے تو کچھ پیسے دے کر طلاق آدمی سے لے سکتی ہے۔ تو اسی چیز کو آج ہم واضح کریں گے کہ ایسا جو ہے وہ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس میں ہم رجوع نہیں، شوہر جو ہے نا وہ بیوی کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا۔ وہ اس کو یعنی کہ جیسے پہلے ہے کہ اگر عورت نہیں شوہر دیتا ہے اگر طلاق تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہیں، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں کر سکتا، پھر اس کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے غصے میں ہو چاہے رضامندی سے ہو 1 طلاق دینی چاہیے تاکہ رجوع کرنے کا رہے۔ لیکن اگر عورت خلا لیتی ہے اور وہ کچھ پیسے لے کر اور اس طرح یعنی کہ کہتی ہے کہ ہاں جی اس طرح مجھے تم جو ہے عورت نے معاوضہ دے کر طلاق کو خریدا ہوتا ہے، تو اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ اور لیکن پھر بھی اگر دونوں راضی ہو جائیں کہ ہم لوگ یعنی کہ اگر 3 طلاقیں نہیں دی گئیں یعنی کہ رک کے 1 مرتبہ دی، مدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر 1 اور طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، تو 2 ہو جائیں گی یہ۔ پھر اس کے بعد پھر رجوع کرنے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دی، تو پھر یہ 3 طلاقیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے عورت اور پھر اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، پھر بندے کو خیال آئے کہ ہاں جی عورت کو خیال آتا ہے کہ وہ میرا پہلے والا شوہر تو بہت اچھا تھا، تو پھر اس سے یعنی کہ اپنے دوسرے شوہر سے وہ طلاق لیتی ہے، اپنی عدت پوری کرتی ہے، اور پھر اگر چاہتی ہے کہ میں پہلے شوہر کے پاس دوبارہ سے جاؤں تو پھر وہ اس سے کر سکتی ہے دوبارہ سے نکاح نئے مہر کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ نے کہا ہے نئے مہر کے ساتھ۔ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی مطلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے، یعنی کہ جو آج کل حلالہ کی صورت بتائی ہوئی ہے، علماء اکرام نے مولوی حضرات نے بھی جو صورت بتائی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہاں جی تم نے کوئی بات نہیں ہے، تم حلالہ کرواؤ اور تمہاری بیوی تمہارے لیے جائز ہو جائے گی۔ تو وہ کوئی یعنی کہ نا، اور پہلے سے یہ طے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا، تو یہ سراسر ایک ناجائز عمل ہے، یعنی کہ اس بندے کو کہے کہ تو نے بس 1 رات گزارنی اور اس کے بعد تو طلاق دے دینا اس کو، تو یہ چیز غلط ہے۔ ایسا نکاح نہیں ہوگا بلکہ محض بدکاری میں شمار ہوگا یہ، اور ایسے سازشی نکاح و طلاق سے عورت ہرگز اپنے شوہر کے لیے جو سابقہ شوہر ہے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حضرت علی اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت بھیجی ہے. یعنی کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کر لے. یہ جو بھی ہم نے آیت کا ترجمہ پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ تم اپنی بیویوں کو اس لیے مت رکھو کہ تم ان کو تنگ کرو گے. تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس سے سوچتا ہے کہ اس نے غصے میں اگر جھگڑے میں طلاق ہوئی ہے تو عورت کے منہ سے بھی بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں, مرد کے منہ سے بھی نکل جاتی ہیں, تو شوہر بعد میں سوچتا ہے طلاق دینے کے بعد کہ اب اس کو میں صرف اس لیے روک لوں اور اس سے دوبارہ سے رجوع کر لوں کہ میں اس کو اس چیز کا بدلہ لوں گا, تو وہ چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے, اس جگہ پہ یہ حکم آیا ہے کہ تم اس کو بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو. یہ نہیں کہ اس کو ذلیل کر کے پوری دنیا میں سنا کے اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرو. عیبوں پر پردہ ڈالنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کے. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم اس کو تشہیر مت کرو, تم اس کو طلاق دو اور اس کو رخصت کر دو. پھر تمہارا کوئی وہ نہیں رہے گا اس سے تعلق, وہ تمہاری بیوی نہیں ہوگی تو اس کے گناہ ثواب, اس کا اچھا برا وہ خود ذمہ دار ہے اس چیز کی. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہوگا, مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بال نہیں ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے, اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. اب اس جگہ پہ یہ حکم واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور زمانہ عدت کے دوران اس سے رجوع نہیں کیا, تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو پہلی والی آیت تھی یہ اس کے بارے میں ہے کہ اگر جو رشتہ دار ہیں نا وہ اس چیز میں نہ آئیں درمیان میں, کیونکہ اگر وہ دوبارہ عدت گزرنے کے بعد آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہیں تو درمیان میں نہ آئیں. اور اگر عورت آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر بھی شوہر کو بھی نہیں چاہیے اور رشتہ داروں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ درمیان میں اور زبردستی ان دونوں کو باندھ کر رکھیں. اور یہ چیز آگے واضح ہو گئی ہے کہ اگر شوہر اور بھئی میاں بیوی کے درمیان میں اگر طلاق ہو گئی اور بچہ دودھ پی رہا ہے, یعنی کہ طلاق دی اور بچہ چھوٹا سا ہے اور وہ دودھ پیتا بچہ ہے, تو وہ اس کو بھئی یعنی کہ نا دودھ پلاتی ہے تو اس کو وہ معاوضہ دے گا, اس کا بھئی یعنی کہ پورا خرچہ اٹھائے گا اس کو دودھ پلانے کی مدت تک. 2 سال تک دودھ پلائے ماں اور اس دوران وہ اس کو معاوضہ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہاں جی وہ اگر دودھ نہیں وہ بھئی یعنی کہ پلانا چاہتا تو اگر کوئی اور عورت رکھتا ہے دودھ پلانے کے لیے تو ٹھیک ہے وہ رکھ سکتا ہے. ماں اگر نہیں چاہتی, ماں کہتی ہے میرا بچہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی پلا سکتی ہے, کسی اور کو کہہ سکتا ہے پھر باپ کہ ہاں جی وہ بچے کو دودھ پلا دے. تو اس لیے یہ حکم اس جگہ پہ اس چیز کے لیے آیا ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روک کے رکھیں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں, تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو, خواہ دل میں چھپائے رکھو, دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی کہ دوران عدت اگر کوئی پیغام بھیجنا چاہتا ہے کسی بیوہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی. کہا ہے کہ بھئی ہاں جی یا تو تم عدت پوری ہونے کا انتظار کرو یا پھر عدت کے دوران بھی پیغام نکاح بھیج سکتے ہو کہ وہ اس دوران سوچ لے کہ ہاں جی یہ میں اس آدمی سے کرنا چاہتی ہوں یا نہیں کرنا چاہتی, یہ میرے لیے اچھا ہوگا یا نہیں اچھا ہوگا. بیوہ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت ہے,
اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو۔ یعنی کہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں جی بات چیت شروع کر دیتے ہیں ٹیلی فون پر ہی صحیح، بات چیت شروع کر دیتے ہیں، خود سے خفیہ عہد و پیمان مت کرو، کوئی خط و کتابت مت کرو، ہاں اس کو صحیح طریقے سے معروف طریقے سے اس کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، یعنی کہ اس کی عدت پوری ہونے تک انتظار کرو، جب اس کی 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہو جائے پھر اس سے نکاح کر لو۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ یعنی کہ ہوتا ہے کہ صرف نکاح ہوا اور یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی ادا نہیں کیا ابھی، تو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، غریب اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، یعنی کہ آدھا مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ یہ چیز واضح ہو گئی کہ اگر آپ نے نکاح کیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، تو آپ نے اگر مہر مقرر کر دیا ہے تو آپ اس میں سے آدھا مہر دے دو، یا پھر اگر آپ کی حیثیت اچھی خاصی ہے تو آپ پورا مہر بھی اس کو دے سکتے ہو۔ تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے اس چیز کو لے کر چلتے ہو۔ اور تم نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپ اس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اصل میں لفظ صلاۃ الوسطیٰ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ یعنی کہ درمیان کی نماز، وسطیٰ وسط ہوتا ہے درمیان کی نماز۔ لیکن جس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور نماز عصر آپ نہیں پڑھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کرا دی۔ اس سے یہی سمجھا گیا کہ آپ نے نماز عصر کو صلاۃ الوسطیٰ فرمایا ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ قرین ہے کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی، نہ وقت پڑھنی پڑے گی بھئی، یعنی کہ وقت گزر گیا، وقت نہیں ہے، پھر اب پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی ادا کریں گے، خشوع و خضوع نہیں ہوگا، اطمینان اور سکون کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اب ہم اگلی اس میں آگے آج ہم نے یہ کی ہے 238 نمبر آیت تک ہم نے یہ کیا ہے مکمل۔ اب اگلی ویڈیو میں باقی آیات کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو کامیاب کرے۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، مجھے بتائیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا، میں نے کوئی لیکن مجھے یہ تھا کہ ان کی سید صاحب کی تفسیر ویڈیو میں ریکارڈ کروں، مجھے یہ شوق تھا۔ یہ میں کوئی پیسوں کے لیے نہیں کر رہی، کسی چیز کے لیے نہیں کر رہی، نہ شہرت کے لیے، میں صرف آپ لوگوں کا فیڈ بیک صرف اس لیے چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی۔ اگر میں اچھا کر رہی ہوں تو آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے، آپ لوگ اچھا کہیں گے تو میں زیادہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کر پاؤں گی۔ اگر آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا میں کہاں غلطی کر رہی ہوں، میں زیادہ اچھے طریقے سے کر پاؤں گی۔ اس لیے امید ہے آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔